خیال، یہ خیال وسوسے تو خیال آنا، تو اکثر وسوسے جو ہوتے ہیں شیطان سے آتے ہیں اور برے ساتھیوں سے معمولی خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں، تو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہوا، الخناس الذی بول کے فرمایا سورہ ناس کی، کہ نیکی سے پیچھے ہٹنے والے سے پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو کیا بول رہے ہیں؟ نیکی سے پیچھے ہٹنے والوں سے پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ پھر مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا گیا وسوسے اس کو کہتے ہیں جس کا خیال آدمی اپنے دل میں پاتا ہے اور اس کے کہنے کو برا جانتا ہے، یعنی آپ ظاہر بھی نہیں کر سکتے، ہم کہے تو کیا، ارے کیا بولتے کہ دیوانے ہے، پاگل ہے، ارے اتنی سب کی بات نہیں معلوم۔ تو کبھی کبھی ایسے ہی خیالات آتے جو ہم کسی کو ظاہر نہیں کر سکتے، اور مگر بولنا بھی ہمارے کو برا محسوس ہوتا، وہ خیال آتا اور چلے جاتا، تو وسوسے اس کو ہی بولتے بتا رہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے دلوں میں بعض ایسے وسوسے آتے ہیں جن کا زبان پر لانا بڑا جرم معلوم ہوتا ہے، اگر ہم وہ خیال کو ظاہر کر دیے تو کیا ہے، شرمندگی محسوس ہو جاتی لوگوں کے دلوں میں، ہے نا، افسوس محسوس ہو جاتا، جرم معلوم ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم ایسا پا رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں، ارشاد ہوا کہ یہ سرحا ایمان ہے۔ تو کیا فرمان، ایسے وسوسے آنا بھی تمہارے کیا ہے، ایمان کی دلیل میں سے ہے، کیا فرمائے، ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے ایسے وسوسے آنا۔ تو فرمایا تو لوگ ایک دوسرے سے مختلف سوال کرتے ہیں، یہ حدیث ابو داؤد میں فرمایا گیا کہ لوگ ایک دوسرے سے مختلف سوال کرتے رہے گے، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ اس مخلوق کو تو خدا نے پیدا کیا ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے نا، مخلوق کو تو خدا نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ جب لوگ ایسا کہے تو تم کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی بیٹا نہ، اس کے کوئی ماں باپ اور نہ کوئی ہمسر ہے، یعنی سورہ اخلاص پڑھے، سمجھے، وہ خیال آتے ہم کیا کرنا، سورہ اخلاص پڑھنا، وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں، وہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ، سمجھے، یہ پورا سورہ اخلاص ہم پڑھنا ترجمے کے ساتھ۔ پھر اپنے بائیں جانب جیسا ایسا خیال آئے تو اپنے کیا کرنا، بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دے، بائیں جانب بولے تو لیفٹ سائڈ 3 مرتبہ آپ کیا کرنا، تھوک دے، اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آئے، یعنی اعوذ باللہ پڑھے۔ تو کیا فرمایا، ایسا خیال آیا جو اللہ کے اوپر ہے، کیا اللہ کو بھی کسی نے پیدا کیا، یہ خیال آیا تو سورہ فلق پڑھنا، اور کیا کرنا، لیفٹ بائیں جانب کیا کرنا، 3 مرتبہ تھوکنا، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کثرت سے پڑھنا ہے، اللہ میں تیری پناہ دو۔ یہ خیال ڈالنے والا کون ہے، شیطان ہے، ہمارے دلوں میں خیال ڈالتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کی وضاحت سے میں بتا دیا کہ آپ کو کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے، اللہ ایک کیسے ہے، دو اگر خدا ہوتے، معبود ہوتے تو کیا ہوتا، ہو گیا نا یہ پورا چیپٹر۔ تو اس کے بعد پھر کیا فرمایا گیا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان وسوسوں کو معاف فرمایا ہے جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں جب تک کہ ان پر عمل نہ کرے یا اس کو زبان سے ظاہر نہ کرے، بخاری اور مسلم۔ تو خیال آیا اور چلے گیا تو یہاں پر معافی ہے، مگر خیال آیا اور کر دیا آپ تو وہ کیا ہے، گناہ ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر 2 ساتھیاں جا رہی تھیں، 3 ساتھیاں مل کے رستے میں جاتے رہتے، تو اب تیسرے دل کے خیال آیا اس کو کہ میں اس کو ماروں، ستانے کے لیے مارا نہیں، خیال آیا، ویسے سوچ کے انہیں بیٹھ گیا، یہ خیال پر عمل تو نہیں ہوا، مگر انہیں بے خالی پیلی کر یا اس کو فضول کے کیا کرا، اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس کو مار دیا، وہ خیال پر عمل کیا، فرشتہ قلم اٹھاتا کیونکہ اس نے کیا کیا، ظلم کیا، اس نے کیا ستایا، وہ بھی ایک گناہ میں شمار ہو جاتا جب تک کہ عمل نہیں، صرف خیال آیا اور چلے گیا۔ اب یہاں سے کوئی گزر رہا، گزرتے گزرتے آپ کے دل میں خیال آیا کہ ارے انہیں ذرا خراب دکھ رہا، بلکہ اپنے دل میں خیال آیا، ہم کسی کو ظاہر نہیں کرے، مگر وہ خیال کو ہم ظاہر کر دیے، اس کی برائی جو بھی دکھ رہے، کالا ہے، گورا ہے، جو بھی ہم بول دیے اس کے بارے میں، تو وہاں پر ہماری پکڑ ہے۔ جب تک دل میں ہے کچھ نہیں ہے، مگر ظاہر عمل میں آ گئے تو ہم کیا ہو گئے، پکڑ میں آ گئے۔ شیطان آدمی کے قلب پر جمع ہوا بیٹھا ہے، کہاں پر بیٹھا ہے شیطان، قلب پر، بولے تو دل پر جمع ہوا بیٹھا ہے۔ جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو ہٹ جاتا ہے،
اللہ کو یاد کرتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے، اور جب غافل ہو جاتا ہے تو وہ وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔ بخاری شریف۔ تو شیطان کہاں بیٹھا ہے؟ دل پر بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ تو شیطان، ہم جیسا ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان وہاں سے چلے جاتا اور ہمارا دل سکون میں آتا۔ اب جیسے اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے تو دنیا کی ٹینشن ہمارے دل میں آ جاتی، اور ہم اس کو سوچتے تو ہمارا دل وزن ہو جاتا، ہماری سوچ وزن ہو جاتی، جسم بھی وزن ہو جاتا، پھر نیند آ جاتی۔ سمجھے؟ تو ہم کو جیسے ہی دنیا کے خیالات، تو کس کا ذکر کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرنا، وہ وسوسے سے دور ہوتی۔ نکات تصوف میں فرمایا، نور ذکر سے چراغ قلب منور رہتا ہے۔ نور ذکر سے چراغ قلب منور ہوتا ہے، غفلت سے قلب وسوسوں کا مسکن بن جاتا ہے۔ کیا ہوتا؟ چراغ قلب روشن کب ہوتا؟ اللہ کے ذکر سے۔ اور غفلت سے، ذکر کے غفلت سے کیا ہوتا؟ وسوسوں کا مسکن بن جاتا ہے، یعنی گھر بن جاتا۔ تو وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ بکثرت ذکر کیا جائے۔ وسوسوں کا علاج کیا ہے؟ بکثرت ذکر کیا جائے۔ اسی لیے ہم کیا کرنا، ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے، حدیث میں کیا ہے؟ اٹھے بسم اللہ، بیٹھے بسم اللہ، یہ پڑھتے رہے تو ہمارے لیے کامیابی ہوتی ہے۔